السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی انتظامی کونسل کی تشکیل نو کے متعلق ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے۔ کابینہ نے کل بلائے گئے ہفتہ وار اجلاس کے دوران صاحب سمو امیر اور سلطان عمان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر اور برطانیہ نے آپسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم کرتے ہوئے 11ویں اسکواڈرن کا افتتاح کیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کی فضائی افواج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی ایٹمی ایجنسی کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے کے متعلق IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کے قریب تعمیر کیے جا رہے قطر اولمپک اینڈ اسپورٹس میوزیم 123 کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے میوزیم میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس میوزیم کا افتتاح آئندہ سال کے اوائل میں کیا جائے گا۔ صاحب سمو امیر کو میوزیم کے تحقیقی اور تعلیمی کردار اور قومی اور عالمی سطح پر کھیلوں کی تاریخ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ قطر میوزیم کی سربراہ شیخہ المیاسہ بنت حمد آل ثانی، متعدد وزراء اور اعلیٰ اہلکاران بھی اس دورے میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے، جس کی روح سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی از سر نو تشکیل کی گئی ہے۔ اس فیصلے کے متعلق شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے انویسٹمنٹ اتھارٹی کے سربراہ اس فیصلے کے مطابق شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو انویسٹمنٹ اتھارٹی کا سربراہ اور شیخ محمد بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو نائب سربراہ متعین کیا گیا ہے، جبکہ جناب علی بن احمد الکواری، جناب سعد بن شرید الکعبی، شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی، شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی، جناب ناصر بن غانم الخلیفی اور جناب حسن بن عبداللہ الزوادی اس کے ممبر ہوں گے۔ اس فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل بدھ کو کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سلطان عمان سلطان ہیثم بن طارق کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے کہا کہ سلطان عمان کا دورہ قطر اور سربراہ مذاکرات کے دوران محبت بری فضا نے دونوں ملکوں کے برادرانہ اور تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم کیا ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کی جنرل اسمبلی کے 143ویں اور پارلیمانی اتحاد کی گورننگ کونسل کے 208ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برطانیہ کے وزیر دفاع جناب بین والیس کی موجودگی میں 11ویں اسکواڈرن کا افتتاح کیا گیا۔ یہ اسکواڈرن ہاک طرز کے طیاروں کی مشترکہ ٹریننگ کے لیے مخصوص ہوگا۔ افتتاحی تقریب برطانیہ کی شاہی فضائیہ کے لی منگ ایئر بیس میں منعقد کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے اس موقع پر برطانوی وزیر دفاع کے ساتھ لیمنگ ایئر بیس میں ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے اہم امور اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔
نائب وزیر اعظم نے کہا کہ 11ویں اسکواڈرن کے افتتاح سے قطر اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید مستحکم ہوگی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر دفاع نے کہا کہ اسکواڈرن کے افتتاح کا یہ لمحہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی لمبی شراکت کا ترجمان ہے۔ وزیر بلدیات اور ایکسپو دوحہ 2023 کی میزبانی کے لیے قومی کمیٹی کے صدر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں گرین انوائرمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اہم اقدامات کر رہا ہے۔ دوحہ ایکسپو 2023 بین الاقوامی نمائش کی تاریخوں کے اعلان کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پھولوں اور باغبانی کی یہ نمائش 2 اکتوبر 2023 سے 28 مارچ 2024 تک دوحہ کے الوداع پارک میں جاری رہے گی۔ ایکسپو کا سلوگن ہے ہریالی بھرا صحرا، بہتر ماحولیات۔ قطر ترکی کے شہر استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کی مستقل کمیٹی برائے اقتصادی اور تجارتی تعاون کومیس کے 37ویں اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ 2 روزہ اجلاس میں وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم عبداللہ آل ثانی قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر تجارت و صنعت نے سعودی عرب کے وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ القصبی اور ترکی کے وزیر تجارت ڈاکٹر محمد موش کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور سعودی عرب اور قطر اور ترکی کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کے علاوہ اجلاس کے ایجنڈے پر درج موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ملک میں کام کرنے والے غیر ملکی ورکرز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جاری ملکی کوششوں کے ضمن میں لیبر منسٹری نے پبلک ہیلتھ منسٹری کے ساتھ آپسی تعاون کو بڑھانے اور سیفٹی اور پروفیشنل ہیلتھ کے شعبوں میں دونوں وزارتوں کے ڈیٹا بیس کو ایک کرنے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت کی اس یادداشت پر لیبر منسٹر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے دستخط کیے۔ سرکاری رابطہ دفتر یا GCO نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ 22 نومبر کی صبح ناروے ریڈیو کے جس گروپ کو حراست میں لیا گیا تھا وہ بغیر اجازت ایک پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر شوٹ کر رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ افراد کو 1 دن کے لیے حراست میں رکھا گیا اور پھر قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد بغیر فرد جرم عائد کیے ان کو رہا کر دیا گیا اور اس دوران ناروے کے سفارت خانے اور ناروے ریڈیو کے اہلکاروں کو بھی صورتحال سے مطلع رکھا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ناروے ریڈیو کی اس ٹیم کو ان تمام مقامات پر شوٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی جہاں جہاں کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کووڈ ویکسین کا 3را ڈوز یا بوسٹر ڈوز ہیلتھ سینٹرز میں لگانا شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ ڈوز بھی تمام شہریوں اور یہاں مقیم افراد کو فری میں لگایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ بوسٹر ڈوز دوسرے ڈوز کو 6 ماہ گزرنے کے بعد ہی لگوایا جا سکتا ہے۔ حمد جنرل اسپتال میں میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے بتایا کہ دوسرے ڈوز کے 6 ماہ بعد امیونٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم بوسٹر ڈوز ایڈوائز کر رہے ہیں تاکہ جسم کا مدافعتی نظام برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں اب تک 70,000 افراد کو 3را ڈوز لگایا جا چکا ہے اور اس کے نتیجے میں نہ تو کوئی وفات ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا ہے۔ سردی کے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے افغان عوام کی بنیادی ضرورتوں کا ساز و سامان لے کر قطری طیارہ کابل ایئرپورٹ پہنچا ہے۔ 46 ٹن طبی اور غذائی امداد پر مشتمل یہ طیارہ کیو چیریٹی اور قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے بھیجا گیا ہے۔ ایک دیگر خبر کے مطابق قطر چیریٹی نے بوسنیا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کے رہائشیوں کو
فوری امداد پہنچائی ہے جس سے سینکڑوں خاندانوں کی مدد کی گئی ہے۔ اسی طرح QDF نے اسٹریٹجک پارٹنر فاؤ کے ساتھ جمہوریہ صومالیہ میں غذائی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ عالمی ایٹمی ادارے کے ساتھ تعاون کو جاری رکھنے کے حوالے سے ان کے اور عالمی جوہری ایجنسی کے ڈائریکٹر جناب رفائیل گروسی کے درمیان ایک مناسب اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اس سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد ہی ایک میٹنگ بلائی جائے گی۔ اس سے قبل IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا تھا کہ ایران کے سینٹریفیوج میں کیمرے نصب کرنے کے حوالے سے ایجنسی کے پاس وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ اور آج کے نشریے میں شامل کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کانپور میں آج سے پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو گیا ہے۔ ٹاس جیت کر بھارت نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی انتظامی کونسل کی تشکیل نو کے متعلق ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے۔ کابینہ نے کل بلائے گئے ہفتہ وار اجلاس کے دوران صاحب سمو امیر اور سلطان عمان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر اور برطانیہ نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم کرتے ہوئے 11ویں اسکواڈرن کا افتتاح کیا ہے جس سے دونوں ملکوں کی فضائی افواج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی ایٹمی ایجنسی کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے کے متعلق IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ مناسب اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد